بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑے اہم ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے، کیونکہ آج کل ہم برین سینٹر کو پڑھ رہے ہیں کہ دماغ کے کتنے سینٹر ہیں، کیسے دماغ کام کرتا ہے، لیکن ایک تو سیل ہوتے ہیں دماغ میں، جو کسی دماغ میں برین میں تھوڑے ہوتے ہیں، کسی برین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہارمون، برین ہارمون، جس کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، یہ بھی مختلف قسم کے ہیں۔ تو کامن جو نیورو ٹرانسمیٹر جن کی وجہ یہ سیل زیادہ کام کرتے ہیں، اگر ان کی مقدار زیادہ برین میں ہوگی تو وہ سیل زیادہ کام کریں گے، اگر نارمل ہوگی تو نارمل کریں گے۔ تو اگر ان کی کمی ہو جائے تو وہ برین کا حالانکہ حصہ اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی ایفیشنسی، ان کی ورکنگ کم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلا جو مین ہے وہ ایسیٹائل کولین ایک ہارمون ہے، نیورو ٹرانسمیٹر جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ دماغ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے حرام مغز میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک پٹھوں تک یہ جو نرو اینڈنگز ہوتی ہے وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس کا مین فنکشن ہے باڈی کو ایکٹیو کرنا، ریگولیٹ کرنا۔ پٹھے موومنٹ اسی چیز سے کرتے ہیں، ایسیٹائل کولین کی وجہ سے۔ اس میں یہ ہے کہ موومنٹس جو جسم کی ہیں، اس کے علاوہ معدے کی جو خوراک کی نل، اس کی موومنٹ بھی یہ ایسیٹائل کولین تیزاب پیدا کرتا ہے، آنتڑیوں کی موومنٹ کرتا ہے، تاکہ قبض اگر ہوتی ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں خیر، لیکن مثانہ اگر یہ کم اولڈ ایج میں جیسے ایسیٹائل کولین کم ہو جاتی تو پیشاب کرنا ذرا حدود بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ایسیٹائل کولین بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو انسان کی عمر کے ساتھ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو ایسیٹائل کولین کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کی جو کمی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایسیٹائل کولین کی کمی ہے، اس سے جسم میں کیا کمی پھر واقع ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں یہ تو ایک تو الزائمر ڈیزیز ہے بڑھاپے میں، جس میں یہ انزائم کم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے چل نہیں سکتا زیادہ۔ ایک تو جوڑوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب رک جاتا ہے، اور دماغ کا یادداشت نام بھول جاتا ہے انسان اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پرانے واقعات۔ ہاں جی، پرانے واقعات، اس کو کئی دفعہ چیزیں جو ہیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن نئی چیزیں بالکل اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ سوسائٹی میں کافی مشکل، وہ بعض اوقات کنٹرول نہیں رہتا، یورین پر بھی، اور بیڈ پر ہی بعض اوقات مریض آخری عمر گزارتا ہے۔ تو اس میں پھر اس کی کمی کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں، تو اس کے لیے مختلف۔ اور دوسرا ہم جو کریں گے برین نیورو ٹرانسمیٹر ہے وہ ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین، ہاں جی، یہ نفسیات میں اس کا نارمل ہونا بڑا ضروری ہے، کہ ڈوپامین ہمارے موڈ کو صحیح رکھتا ہے۔ اچھا، اگر ڈوپامین کم ہو جائے تو ہمیں ڈپریشن، سستی، مایوسی پھیل جاتی ہے، جی جی، اور ہمارے بیہیویئر کو یعنی یہ ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات تو ڈپریشن کی آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہیں۔ ہاں جی، ہاں، ایسے فیلنگ آف خوشی کا جو محسوس کرنا ہے، یہ بھی اسی کا ہے۔ اگر ڈوپامین تو بندہ کا دل خوش نہیں رہتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اکیلے رہنے کو دل کرتا ہے، اداسی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر نارمل اس کی ویلیو اگر ہو۔ اچھا اچھا، اسی طرح سیٹسفیکشن بھی اس سے ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے بندہ تو وہ پیٹ بھر جاتا ہے، تو ڈوپامین کی وجہ سے نا وہ فیلنگ بھی آتی ہے۔ ورنہ اگر کبھی کوئی دفعہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ڈپریشن میں لوگ کھائی جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی کنٹرول اس کا جو ڈوپامین کی وجہ سے تھا نا، کہ بھوک کو کنٹرول کرنا یا پیٹ بھر گیا، سیٹسفیکشن اس کو ہوتی ہے، الرٹنیس ہوتی ہے، وہ بھی ڈوپامین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کی کمی سے، ہاں، اس کی کمی سے کیا، اگر یہ کم ہو جائے جسم کے اندر، موڈ جیسے ہم ڈسکس کریں، موڈ لو ہو جائے گا، اس کو خوشی نہیں محسوس ہوگی، اور تنہائی فیل کرے گا، اکیلا اکیلا رہے گا، بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کسی سے شیئر نہیں کرتا اپنی باتیں جو ہوتی ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں مایوسی ہوتی ہے نا، تو خودکشی کا بھی چانس ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ ہم نے دیکھا جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں لوگوں کا، جو ذہنی ڈپریشن کے کیس ہیں، تو ان میں ان کی ڈوپامین کی مقدار کم ہوتی ہے، ان کے برین کے جو ڈوپامین ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ اب وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ ڈیزیز کے رزلٹ میں بھی یہ کم ہو سکتی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا امپورٹنٹ ہے سیروٹونین ہے۔ یہ انزائم جو ہے اس کی موجودگی، سیلف کانفیڈنس جو نارمل میں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جذبات، وہ بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس کی کمی ہو تو بندہ جذبات سے بھی کبھی اوپر کبھی نیچے، آپ کو پتہ ہے کہ جس سے ویریشن ہوتی رہتی ہے زیادہ۔ تو سیروٹونین کی کمی سے پھر کیا جسم پہ اثرات پڑیں گے؟ ہاں، اس میں یہ جو تکلیف ہے، درد کو برداشت کرنا، یہ بھی اسی کی وجہ سے۔ اگر اس کی کمی ہو تو بندہ پین زیادہ فیل کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو نیند کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کہ نیند اگر صحیح نہیں آ رہی تو اس میں بھی سیروٹونین کا انوالومنٹ ہے۔ تو اس لیے پریشانی بلا وجہ ڈپریشن ہو جاتی ہے، پریشانی کئی دفعہ بلا وجہ ہی پریشانی ہو گئی،
اس قسم کے ہمیں خیالات آتے رہتے ہیں، میرے پیچھے کوئی لگا obsession ہوتی رہتی ہے، کوئی ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو میٹھا کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے اس کی کمی سے، اس کی کمی کی وجہ سے غیر ضروری طور اریٹیبلٹی یہ ہے ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چیز سے بندہ تنگ آ جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات لڑائی شروع کر دیتا ہے، چڑنا جس کو چڑ جانا کہتے ہیں، جلدی چڑ جاتا ہے، لیکن ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے، تو باقی وائلنس ہے، تشدد پسند ایسے بندے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول ذرا سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، تو ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں عام طور پر نفسیاتی مریضوں کو، سیروٹونین یا ڈوپامین بہتر ہوتی ہے تاکہ ان کی یہ بیماری پھر جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو ایک آخری جو ہے کہ ہم امپورٹنٹ ایڈرینلین یہ بھی ہارمون ہے باڈی میں، یہ بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، بلڈ ویسل کو، دل کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اگر لو ہو جائے تو بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے اور بندے کی ڈیتھ بھی جیسے ہو جاتی ہے، جیسے ہم ڈر جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ لو ہو جاتی ہے، اور جو ہے انرجی جو وہ بھی ہمیں ختم ہو جاتی ہے، اور موڈ بڑا لو رہتا ہے، ڈپریشن فیل ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے، اور کنسنٹریشن توجہ بھی ہماری کم ہو جاتی ہے ایڈرینلین کی کمی سے، یہ ساری توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا جی جی یہ ہارمون ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ان کے علاوہ اور کون سے ہارمون ہیں جو، جیسے تھروکسین ہے، وہ بھی تھروکسین ایک ہے تو وہ باقی سارے جسم پر اثر کرتا ہے، لیکن تھروکسین کی کمی ہو جائے تو بندہ بڑا سلو، ڈل اور اوبیسٹی ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، تو اس کا، اور اس طرح ہے سیکس ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون مردوں میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ان میں جو مردانہ پن ہے، بہادری، اور باقی یہ جو بالوں کا سٹائل ہے، بہت ساری چیزیں جو وہ ٹیسٹوسٹیرون عورتوں میں جو ہوتا ہے ایسٹروجن پروجسٹرون، اس کی وجہ سے اس کے موڈ پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی باقی باڈی پر بھی اثر ہوتا ہے، اس قسم کے اور باڈی میں بہت سارے ہارمون ہیں، اس طرح ہینڈومورفین ہوتی ہے، ایک اور ہوتے ہیں جو جیسے مورفین ٹائپ ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہوں ہماری باڈی میں تو ہمیں خوشی زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کی، کیونکہ موڈ کو اپ رکھتے ہیں، وہ یوفوریا جیسے کہتے ہیں، بلا وجہ بھی خوش بندہ رہتا ہے، لیکن ان کی کمی ہو جائے اینڈومورفین تو پھر وہ بندے کو جلدی وہ یوفوریا نہیں ہوتا اور موڈ اپ نہیں جلدی جاتا، کیونکہ اینڈومورفین کا باڈی میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب جتنی ہم نے باتیں یہاں پہ کی ہیں اور ان کی کمی سے جتنے بھی یہ یہاں پہ ہم نے بات کی ہے، ان کا سب کا علاج پاسبل ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں، کسی حد تک پاسبل، 100% کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی 80%، کوئی 50%، ڈپینڈ کرتا ہے ویریشن، کیونکہ ابھی تک بڑی کمپلیکس باڈی ہے، یہ سارے جو نیورو ٹرانسمیٹر یہ پیور فارم میں ابھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایسی ڈرگز اویلیبل ہیں جن کو لیول کو بڑھاتی ہیں یا کم کر سکتی ہیں، اگر کسی ڈیزیز میں ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہو جاتی ہے انگزائٹی میں جیسے، تو اس کے لیے کم کرنا ہمیں کرنی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں نیورو ٹرانسمیٹر انڈائریکٹلی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر شمیم الحق کے صاحب بہت ہی اچھی گفتگو رہی، ڈاکٹر صاحب بہت ہی ایک یعنی ڈاکٹر صاحب سماجی شخصیت بھی ہیں اور نفسیات پہ ان کی بہت زیادہ ورکنگ ہے، اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ صرف پبلک اویئرنیس کے لیے ہے کہ ان کو فائدہ ہو، ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ اللہ تعالیٰ صحت دے اور ہمیں ان کو جو ہے وہ اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔